بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے دو طرح کے قصے شیئر کر رہی ہوں۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت نمبر 1۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، گرمی سخت ہو گئی، اسے ایک کنواں مل گیا، وہ اس میں اترا، جب اس سے پانی پی کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو ویسے ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پلا دیا اور اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کا ثواب ملتا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2 پر بلی کو بھوکا رکھنے پر عذاب۔ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے اسے باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو اس کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ اس نے اسے باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے پینے کو دیا اور نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ اچھائی کیجیے اور جس کے ساتھ چاہے کیجیے، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور آپ یہ جان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تھوڑا بہت جو کچھ بھی صدقہ کریں گے، خواہ وہ مستحق کو ملے یا غیر مستحق کو، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور ہر جاندار چیز پر احسان کرنے اور اس کو کھلانے پلانے پر اجر ملتا ہے۔ آپ خیر کی کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ بسا اوقات بھوکے پیٹ میں ایک لقمہ یا پیاسے کے منہ میں ایک گھونٹ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، اور آپ کو اس سے کوئی بھی مشقت نہیں ہوتی، نہ اس سے آپ کے کھانے پینے کے سامان میں کوئی کمی آتی ہے، اور آپ اس نیکی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ جل شانہ کے یہاں بہت بڑا اجر رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سے مصیبت و ابتلا دور ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی آپ کو برے خاتمے سے بچا لیتی ہے، اور آپ کے اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب و پردہ بن جاتی ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ کیے جانے والے روٹی کے ایک ٹکڑے کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے۔ ذرا اس شخص کا ملاحظہ فرمائیے جس نے کتے پر رحم و ترس کھایا اور یہ جان لیا کہ کتا نہایت سخت پیاس کی وجہ سے بھاپتے ہوئے زبان باہر نکال رہا ہے اور اسی وجہ سے گیلی مٹی چوس رہا ہے، چنانچہ وہ فوراً کنویں میں اترا، اپنا چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا، اور جو کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا اور پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی پر کیسا اجر عطا فرمایا، اور اس کتے پر رحم کھانے اور اسے موت اور پیاس سے بچانے پر اس کے گناہ معاف فرما کر اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے تعجب ہوا اور انہوں نے جو بھائیوں کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دریافت کیا اور یہ دریافت کیا کہ اس پر بھی اجر ملتا ہے، تو نبی رحمت اور امت پر شفیق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلا دیا کہ انہیں ہر ذی روح کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور ان کا حق ادا نہ کیا جائے تو اس پر گناہ اور عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دوزخ کی آگ میں اس لیے داخل فرمایا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کے جو حقوق اس پر تھے انہیں ادا نہیں کیا، نہ کھانے کو دیا، نہ پینے کو، اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں اور ادھر ادھر پڑی چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لے، اور یوں ہی بھوکی مر گئی۔